بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ شواہد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایودھیا نہ صرف ہندو بلکہ مسلم تہذیب اور ثقافت کا بھی اہم مرکز ہے۔ ایودھیا میں جگہ جگہ مساجد، مقبرے، درگاہیں اور قدیم قبریں اس شہر میں مسلمانوں کی صدیوں سے آبادکاری کا پتہ دیتی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق ایودھیا میں 55 مساجد، 22 قبرستان، 22 مزارات اور 11 امام بارگاہیں موجود ہیں، لیکن اب مسلمانوں کے نشانات مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایودھیا وقف بورڈ کا کہنا ہے کہ رام مندر کے حق میں بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد انتہا پسند ہندو مافیا کی نگاہیں اب مسلمانوں کے قبرستانوں پر لگی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے کئی قبرستانوں اور وقف کی جائیدادوں پر قبضہ مافیا ہندو تسلط جما چکے ہیں۔ جرمن میڈیا DW کا کہنا ہے کہ رام مندر کی مزید توسیع کا امکان ہے، جس کی زد میں مسلمانوں کے بہت سے قبرستان اور مقبرے آ سکتے ہیں۔ متنازع رام مندر کی تعمیر میں مذہبی قوم پرستی کی نئی بنیاد رکھتے ہوئے بھارت کی سیاست کا منظرنامہ بدل گیا ہے۔ مسلمانوں کی زمینوں اور قبرستان پر تیزی سے قبضہ کیا جا رہا ہے۔ رام مندر کے افتتاح کے بعد ایودھیا کے مسلمان روزگار سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں پر پہلے بھی ظلم جاری تھا، مگر انتہا پسند مودی حکومت کے آنے کے بعد یہ ظلم اب درندگی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ مودی سرکار جو دنیا بھر میں سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے، اس کی اصل شکل یہ ہے کہ سوائے ہندوؤں کے بھارت میں کوئی بھی مذہب محفوظ نہیں۔ OIC کی بھارت میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کھولنے کی مذمت ہوئی ہے۔ اقدام کا مقصد 5 صدی قدیم اسلامی نشانات کو مٹانا ہے، ایسا دوستو اسلامی تعاون تنظیم کا کہنا ہے۔ میانمار کا فوجی طیارہ بھارت میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ میانمار کا فوجی طیارہ اپنے 92 فوجیوں کو وطن واپس لے جانے کے لیے بھارت پہنچا تھا۔ الیکشن کی کوریج کے لیے 49 غیر ملکی صحافیوں کو ویزوں کا اجراء، بھارت کی درخواست پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن نئی دہلی کو الیکشن کی کوریج کے لیے 32 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، ایسا دوستو نگراں وزیر اطلاعات کا کہنا ہے۔ امریکہ میں فائرنگ کے دل دہلا دینے والے 3 واقعات ہوئے ہیں، 8 افراد مارے گئے ہیں۔ امریکہ کے شہر شکاگو کے مضافات میں ایک مسلح شخص نے 8 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور اس کے بعد اس نے خود کو بھی گولی مار لی۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ فیصلے سنانے والے ضمانت دیں، الیکشن سے معیشت پروان چڑھے گی۔ اگر کوئی معجزہ بھی ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ 20 سے 24 مہینے تک حکومت چلی جائے گی، ورنہ پٹاخہ پہلے ہی پھوٹتا نظر آ رہا ہے۔ کراچی میں سرنگ کے ذریعے پائپ لائن سے ڈیزل چوری پکڑی گئی، 65,000 لیٹر برآمد ہوا ہے۔ ڈیزل چوری کرنے کے لیے 12 سے 15 فٹ گہری اور 174 فٹ لمبی سرنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ کینیڈا میں مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ چارٹر طیارہ کانکنوں کو لے کر ایک کان کی جانب جا رہا تھا۔ ججز کے خلاف مہم میں 11 معروف ٹک ٹاکر اور 2 ماڈلز کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ دوران تحقیقات منفی مہم چلانے والے 500 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ دوستو مریم اور رنگزیب کی زبان جیسے بہت ہی شریفانہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بلاول کی زبان پر افسوس ہے، تہذیب میں رہ کر بات کریں۔ اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان نے گالی گلوچ کی سیاست دوبارہ شروع کر دی ہے۔
28 دن تک زیر آب رہنے والی مسافر آبدوز کا منصوبہ دوستوں سامنے آیا ہے۔ میگالو M5 نامی سپر سب مرین میں بیک وقت 20 مسافروں اور عملے کے 40 افراد کے سوار ہونے کی گنجائش ہے۔ شوگر اور کندھے کی تکلیف کے درمیان تعلق کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں پٹھوں اور ہڈیوں کے مسائل اور ہائی بلڈ شوگر کے درمیان دوستوں براہ راست تعلق کے شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ ہرتک روشن کی پاکستان مخالف فلم فائٹر پر خلیجی ممالک میں پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے خلاف بنائی گئی اس فلم کا ٹریلر دیکھ کر پاکستانی عوام اور شوبز شخصیات غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ اسرائیل نے حماس کے ساتھ 2 ماہ تک جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے 6 شرائط پیش کر دی ہیں اور اگلے 48 گھنٹوں کے دوران پیش رفت کا امکان ہے۔ اسرائیل کو 6 شرائط پیش کرنے کے بعد اب ثالثوں کے ذریعے فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے جواب کا انتظار ہے اور اس کا جواب 48 گھنٹوں کے دوران دوستوں متوقع ہے۔ جبکہ حماس کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ کو آزاد نہیں چھوڑ دیتا تب تک جنگ جاری رہے گی اور قیدیوں کا تبادلہ بھی اسی وقت ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیلی کارروائیوں میں اب تک 25,490 فلسطینی شہید اور 63,354 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 1,200 اسرائیلی بھی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ زمینی جنگ اس کے علاوہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو پی ٹی آئی سے انتقام لے گئے۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کی سازش کو ناکام بنا دیں۔ رام مندر ریلی شرکا کی بدماشی پر پولیس نے الٹا مسلمانوں کی دکانیں مسمار کر دیں۔ گزشتہ روز ہندو توا کے جنونیوں نے مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی کی تھی، جس پر ہنگامہ آرائی ہوئی تھی۔ ماچس کی تیلیوں سے حیرت انگیز فن پارے بنانے والا شخص آرٹسٹ نے 2,10,000 ماچس کی تیلیوں سے ایک بڑا پیانو اور اسے بجانے والا ایک موسیقار کا مجسمہ بنایا ہے۔ یوکرین نے اعتراف کیا ہے کہ مغرب کی حمایت کے بغیر یوکرین روس کے ساتھ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا۔ یوکرین نے اعتراف کر لیا ہے کہ مغرب کی حمایت کے بغیر یوکرین روس کے ساتھ بالکل بھی جنگ جاری نہیں رکھ سکتا اور نہ اس پر قادر ہے۔ روس اور شمالی کوریا کے فروغ پاتے تعلقات پر مغرب آگ بگولا ہوا ہے۔ پیونگ یانگ نے ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنا لیا ہے۔ اسرائیلی تجزیہ نگاروں نے اعتراف کر لیا ہے کہ اسرائیل بری طرح پھنس چکا ہے۔ ایک صہیونی تجزیہ نگار نے اپنی حکومت کے حالات کو پیچیدہ حکمت عملی میں پھنسا ہوا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو گزشتہ کئی دہائیوں سے ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حزب اللہ کے پن پوائنٹ میزائلوں سے اسرائیلی ایوان میں ہلچل مچ چکی ہے۔ صہیونی حکومت کے ایک ممتاز تحقیقی مرکز نے بتایا ہے کہ حزب اللہ نے خود کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں سے لیس کرنے میں اہم پیش رفت حاصل کر لی ہے، اور میرون بیس پر حزب اللہ کا حملہ ہمیں حملوں سے نمٹنے میں اسرائیلی فضائیہ کی کمزوری کی یاد دلاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔